چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ سند دو قسم کی ہوا کرتی ہے. ایک کو کہتے ہیں سند الحدیث اور ایک کو کہتے ہیں سند الکتاب. اور یہ اس امت کی خصوصیات اہل علم نے لکھا ہے. ایک خصوصیت یہ قرآن جیسے اللہ نے نازل کیا تھا ایسے آج تک محفوظ. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے نہ اپنے پیغمبروں کی حدیثوں کو وہ محفوظ کر سکے ہیں اور نہ اپنے پیغمبر کی حدیثوں کو سند کے ساتھ اپنے نبیوں تک پہنچا سکے. یہ دونوں کام نہیں کر سکتے. یہ خصوصیت اللہ نے اس امت کو دی ہے کہ اس امت کے حق پرست علماء نے پیغمبر کی حدیثوں کو محفوظ بھی کیا ہے اور سند کے ساتھ اپنے نبی تک بھی پہنچاتے ہیں. اپنے حق پرست علماء کی قدر کرو, نہیں ہوں گے پھر افسوس کرو گے. تو اب امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث کو سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہی قال حدثنا احمد بن اشکال قال حدثنا محمد بن حسین عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے استاد محمد احمد بن اشکال نے, وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے محمد بن فضیل نے, وہ پھر حدیث نقل کرتے ہیں اپنے استاد عمارہ بن قعقاع سے, وہ پھر حدیث نقل کرتے ہیں اپنے استاد ابو زرعہ سے, وہ پھر حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر فتح ہو چکا تھا, مال غنیمت اب تک تقسیم نہیں ہوئی تھی, پیغمبر کی خدمت میں آیا تھا اور 3 سال کچھ مہینے زیادہ یہ پیغمبر کی خدمت میں رہے. لیکن